نظریات ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا. ڈونٹ گو away, stay tuned and we see you very shortly after the break. السلام علیکم. بیک ٹو دی آور ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ریاض احمد اینڈ ٹونائٹ آئی ہیو 3 guests فرام دی مین اسٹریم پاکستان's پولیٹیکل پارٹیز. ایک تو ہیں ہمارے ساتھ نواز شریف صاحب کی پارٹی کے ہیں، دوسرے PPP کی پارٹی کے ہیں، اور تیسرے پرویز مشرف صاحب کی پارٹی کے ہیں. طارق صاحب، جانے سے پہلے، بریک پہ جانے سے پہلے، آپ کی جو کرپشن ہے اور لوگوں کے نظریات، آپ کی کرپشن کا میرا مطلب ہے جو لوگوں کی سمجھ میں ہے کہ آپ کی پارٹی میں بہت کرپشن ہے، لوگوں کے یہ آپ نے کلپ دیکھا ہے، نظریات لیے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کو جواب دے رہے تھے، وہیں سے بات کرتے ہیں انشاءاللہ. بریف رکھیے گا، پھر اس کے بعد اصل میں آپ سے بات کروں کہ کوئی کرپشن نہیں ہے زرداری صاحب کے اوپر، یہ صرف میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی کا جب سے اقتدار میں آتی ہے تو یہ میڈیا پتہ نہیں کیوں ہماری، یہ میں تھوڑی سی ایک مثال دے دوں کہ یہ وہی میڈیا ہے جب پرویز مشرف صاحب کی گورنمنٹ تھی تو محترمہ کے خلاف اور زرداری صاحب کے خلاف انہوں نے اتنا اچھالا، یہ ہو گیا پوری اسٹیٹ مشینری لگ گئی کہ جی کسی طریقے سے بھی ان کو دونوں کو اکیوز بنایا جائے، کسی طریقے سے بھی سزا دلائی جائے. پوری اسٹیٹ مشینری مشرف صاحب نے لگا دی، لیکن پھر بھی کچھ پروف نہیں ہوا، کوئی چیز نہیں بھی. جیسے بی بی 18 اکتوبر کو پاکستان آتی ہے، پھر اسی میڈیا کا ٹیون چینج ہو جاتا ہے کہ وہ ساری جو ہے نا اس طرف محترمہ کی طرف ہو جاتی ہے، پھر تھوڑی میڈیا اپنے پھر ڈائیورٹ کرتی ہے. میڈیا کا ایک عجیب رول رہا ہے، ایک اچھے بھلے آدمی کو ہیرو سے زیرو، زیرو سے ہیرو بنا دیتی ہے. تو یہ صرف ہماری میڈیا ٹرائل ہے، کرپشن کا کوئی الزام ثابت نہیں ہوا. ایلیگیشن از ناٹ اے کرائم انٹل اف دا پروف. اب یہ چیزیں سب باتیں ہو رہی ہیں کہ جی زرداری صاحب نے یوں کر دیا، فلانے نے یوں کر دیا، اس نے، یہ صرف باتیں ہو رہی ہیں، اس میں کوئی صداقت ہے نہیں، نہ کوئی چیز ہے، نہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے، یعنی صرف باتیں ہو رہی ہیں. یہ صرف باتیں ہو رہی ہیں، پروف تو کوئی بھی نہیں کر سکا کہ آج کل ہوا کیا ہے. ہر چیز ایک ٹرانسپیرنسی سے تحت چل رہی ہے، ایک گورنمنٹ چل رہی ہے، ایک سسٹم طریقے سے چل رہی ہے، ایک ڈیموکریٹ طریقے سے چل رہی ہے. زرداری صاحب ابھی الیکٹ ہوئے ہیں، لیکن جو مہنگائی ہے طارق صاحب، وہاں پہ ابھی مہنگائی کا حساب لائیں، انہوں نے بتایا کہ مہنگائی ایک انٹرنیشنل روپے جو ہے وہ انٹرنیشنل ایشو ہے، لیکن پاکستان میں زیادہ ہی بڑھ کر ہے. اور جو کرپشن کی بات ہے، دیکھیں ابھی یہ جو کرپشن کی لسٹ ہے، اس میں ہمارا جو پاکستان ہے اٹس آن دی نمبر 32 یا 34 نمبر پہ، 34 پہ آ گیا. دیکھیں نا یہ 42 سے 34 پہ آ گیا. سر بات یہ کہ کرپشن یہاں نہیں ہے، UK میں نہیں ہے کرپشن، دنیا میں کہیں ہر جگہ. لیکن پاکستان میں ہوگی، لیکن پاکستان میں کچھ زیادہ ہی کیوں ہے؟ 30 بلین کا انہوں نے کہا ہے کہ جی ایوری ایئر جو ہے نا فنڈز جو ہے مس اپروپریٹ ہوتا ہے. ابھی اخبار میں پاکستان کا نام ہے، کون سی کرپشن کی بات کر رہے ہیں؟ لیکن سر ایک چیز صاحب سے میں آپ سے ایک سوال کون سی کرپشن کی بات کریں؟ انشاءاللہ ایک کال لیتے ہیں ہمارے کالرز، یہ اسپیشلی پروگرام ہمارے ویورز کے لیے ہوتا ہے، کالرز کے لیے ہوتا ہے، تو انشاءاللہ ہم نے ان کا ویو بھی لینا ہے. تو اس کے بعد اگر وہاں سے کوئی سوال آیا تو پھر آپ حضرات جواب دیجیے گا اس کا، نہیں تو پھر then we carry on with the discussion انشاءاللہ. جی we take the first call. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب آپ کا نام؟ راشد بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے. جی راشد صاحب فرمائیے. پہلے تو تمام موجود مہمانوں کو میرا سلام. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا پروگرام مطلب آگے اور ترقی کرے. میرا سوال یہ ہے، دیکھیں اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ پیپلز پارٹی کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا نعرہ ہے روٹی کپڑا اور مکان. انہوں نے 60 سالہ تاریخ گواہ ہے کراچی کی، پاکستان کی 60 سالہ تاریخ میں انہوں نے کچھ عوام کو کچھ نہیں دیا ہے، اور 100 برکیس لے کے ملک سے باہر سعودیہ کون گیا پوری دنیا کو پتا ہے. اور دیکھیں اگر پرویز میرا کسی پارٹی تعلق نہیں، میں نیوٹرل ہوں، اگر پرویز مشرف 5 سال اور رہ جاتے تو پاکستان کی اکنامی کہاں جاتی اور پاکستان اور ترقی کرتا. اور طارق صاحب کی بات میں اتفاق کرتا ہوں، طارق صاحب جو بیٹھے ہیں، وہ طارق صاحب سے میرا یہ سوال ہے، اکبر بگٹی کے قتل کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. جی بڑی مہربانی جناب، شکریہ راشد صاحب. وی ٹیک دی نیکسٹ کال. السلام علیکم. یہ راشد صاحب کے سوالات تھے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی جناب نام بتائیے گا. ارشاد. جی جی ارشاد صاحب، ارشاد فرمائیے. سوال ڈاکٹر انجم رانو صاحب سے ہے جی کہ یہ آپ کی پارٹی پہ یہ آج کل الزام چل رہا ہے کہ یہ بڑی فرینڈلی اپوزیشن ہے، اس کے بارے میں کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب سے؟ ڈاکٹر صاحب اس پہ ذرا اظہار کریں. رائے صاحب بڑی مہربانی. نیکسٹ کال پلیز. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب نام بتائیے گا. جی جناب نام بتائیے گا. میرا خیال ہے کالر چلے گئے ہیں تو انشاءاللہ we will come back to the calls.
تو یہ جو پہلے دو کالز تھی ان کے سوالات ہیں. سب سے پہلے جو ہیں آپ سے سوال کیا گیا تھا, آپ سے سوال کیا گیا تھا, تو آپ سے کیا سوال کیا گیا تھا؟ بگٹی صاحب کے بارے میں آپ سے سوال کیا, تو آپ اس کا جواب دیں. دیکھیں جناب, جو بگٹی بریف رہیے گا, بریفلی بجائے پوری دنیا کو پتا ہے, پریس پہ موجود ہے, لوگوں کو پتا ہے کہ بگٹی صاحب نے کبھی بھی پاکستان کو پاکستان کے نگاہ سے نہیں دیکھا. وہ پاکستان سے ٹیکس لیتے تھے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بندے کو قتل کروا دیں پاکستان میں. تو اور دیکھیں پاکستان میں تو کچھ ایسے مذہبی گروپ بھی ہیں, مذہبی گروپ بھی ہیں جو پاکستان کو پسند ہی نہیں کرتے, تو ان سب کو ہم پھر قتل کروا دیں. ہم قتل کہاں کروائے, ڈائیلاگ کیا ان سے. اچھا, قتل لوگ یہ کہتے ہیں کہ قتل, میں لوگوں کو جو بتا, لوگ نہیں کہہ رہے ہیں, یہ میڈیا یہ کہہ رہی ہے قتل کہاں کر جا کے انہیں اٹھایا کر مار دیا جا کے, ڈائیلاگ ہوا ان سے. آپ یہ جو بات کرتے ہیں بگٹی صاحب کا, لوگوں کے دماغ میں یہ بات کیوں نہیں ہے, یا آپ جرنلسٹ لوگ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ بگٹی وہی شخص تھا جب وہ ایم این اے بنا تھا 98 کی پارلیمنٹ کے اندر, جب وہ آیا تھا تو اسپیکر کے سامنے جب وہ حلف لے رہا تھا تو اسپیکر نے کہا کہ ادھر یو ٹیک دا اوتھ آن دا انگلش اور اردو. اس نے کہا کہ نہیں میں بلوچی ہوں, میں بلوچی میں اوتھ لوں گا. اسپیکر نے وہ کہا آپ وہ نہیں لے سکتے, آپ قانون کانسٹیٹیوشن کا آئین کے اندر یہ ہے کہ آپ اردو میں اوتھ لیں گے یا انگلش میں اوتھ لیں گے. 88 کی بات کر رہا ہوں جب مشرف صاحب نہیں تھے. یہ آئین کو, یہ پاکستان کو کب بھوٹ سہمت ہوا؟ 88 کی پارلیمنٹ میں جب اس نے کہا کہ میں اردو میں اوتھ نہیں لوں گا اور نہ انگلش میں اوتھ لوں گا, میں اوتھ بلوچی زبان میں لوں گا. جب اسپیکر نے منع کیا تو یہ اپنے 100 مسلح بردار محافظوں کے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر آیا اور بلوچی زبان میں اوتھ لیا اس نے. یہ پاکستان کا دشمن تھا, ٹیکس یہ لیتا تھا, پاکستان سے بھتہ یہ لیتا تھا. پاکستان آج ابھی آپ پڑھتے ہیں نا اخبار کہ 50 پنجابی کو مار کے بھیج دیا وہاں سے, 30 پنجابی کو قتل کر دیا وہاں سے, ہر ویار مری یہاں بیٹھا ہوا ہے. اس کا کل کا بیان دیکھو اور آج کا بیان دیکھیں پاکستان کے بارے میں کیا خیالات بکتا ہے. ہم بتا دو آپ کو, میں ایک بگٹی نہیں, اگر جو پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے گا ہمارے مشرف صاحب سے 100 بگٹی کو مار دیں گے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں. ایک بگٹی مارا گیا, اگر وہ پاکستان کی خودداری پر, اس کی سالمیت پر, اس کی انا پر کوئی بات آئے گی تو ہم ایسے 100 بگٹی کو ہٹ کریں گے. پاکستان میں اگر نواز پرویز مشرف صاحب جائیں گے تو کیا ان کا یہ جو کیس ہے اس کے قتل میں چارجز لگیں گے؟ میں اس پر یہ موجودہ حکومت آپ کی تو آپ اصل میں پرائم منسٹر صاحب گیلانی صاحب پہلے ہی یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ چیف جسٹس کا سامنا کریں گے, اور ان کے بیٹے نے تو کتنے کروڑ روپے انعام بھی رکھا ہے. ہاں, تو میرے خیال سے ان کے بیٹے نے شاید بگٹی صاحب کے بیٹے نے شاید میرے خیال سے کسی عالم دین سے فتویٰ بھی لیا ہوا ہے. تو اب ظاہر بات ہے یہ کیس تو ہیں, he will face when he will come in the Pakistan definitely. ایکچولی پرویز ان کی بات کا جواب دیں, اس کے بعد آپ پہ یہ ہے کہ آپ بڑی فرینڈلی اپوزیشن ہیں اور واقعی یہ سوچنے والی بات. پہلا تو یہ کہ پرویز مشرف صرف بگٹی کا قاتل نہیں ہے, بے نظیر کا بھی قاتل ہے. یہ صدر زرداری نے خود کہا ہے. اس کے علاوہ یہ لال مسجد کے بچوں کا بھی قاتل ہے. لال مسجد میں جو بوڑھے شہید ہو گئے, جو عورتیں شہید, جو ہماری مائیں بہنیں شہید, ان کا بھی قاتل ہے. یہ یہی پرویز مشرف اس نے, ایک سیکنڈ آپ کو جواب دیں, کراچی میں اس پرویز مشرف نے موقع دکھایا اور کراچی میں درجنوں لوگوں کو شہید کیا, ان کا بھی ایک قاتل ہے. ٹھیک ہے, اب میں آتا ہوں میاں نواز شریف کی طرف. ایکچولی میاں نواز شریف پاکستان میں پاور پالیٹکس نہیں کرتے ہیں. پاکستان کے واحد لیڈر ہیں جو میڈ ان پاکستان ہیں, جو پاکستان کے لیے سوچتے ہیں, پاکستانی عوام کے لیے سوچتے ہیں, اور وہ پاکستان کے لیے سنسیئر ہیں. اسی لیے آپ زرداری صاحب کو دیکھیں کہ زرداری صاحب میاں نواز شریف کو بڑا بھائی کہتے رہے, اور جب موقع ملا تو بڑے بھائی کی پیٹ پہ خنجر گونپا. میاں نواز شریف کو نااہل قرار دلوایا, میاں شہباز شریف کو نااہل قرار دلوایا ڈوگر کورٹ سے, اور اس کے بعد اپنا جو پرویز مشرف کا بھی جو چیلا ہے سلمان تاثیر, اس سے پنجاب گورنمنٹ وہاں پہ گورنر راج نافذ کروایا. اس کے باوجود میاں صاحب پیپلز پارٹی کو سپورٹ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں صاحب چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے اس کو سٹرینگتھن کرے, لیکن یہ پیپلز پارٹی والے ہیں, یہ باز ہی نہیں آتے. میاں صاحب کو یہ